بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی زبان کی طرح انگریزی بھی صحیح بولنے کے لیے آپ میں کم از کم دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک آپ کا ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری، اور دوسرا گرامر۔ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ الفاظ جانتے ہوں گے تو اتنی آپ کی انگریزی اچھی ہوگی، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ گرامر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہوں۔ ذخیرہ الفاظ یا ووکیبلری میں انگریزی کے تمام الفاظ شامل ہیں، چاہے وہ نام ہو، صفت ہو، فعل ہو، غرض وہ تمام الفاظ جو اس وقت رائج ہیں۔ انگریزی میں بولنے والے الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو کر بھی نئے نئے الفاظ سیکھتا رہتا ہے۔ الفاظ آپ نے خود ہی سیکھنے ہوتے ہیں، اور ان کو سیکھنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، مثلاً کسی کتاب سے، کسی کے منہ سے، یا کسی فلم وغیرہ سے۔ میں نے خود اسکول کے بعد زیادہ تر الفاظ فلموں سے سیکھے ہیں، چاہے وہ تفریحی فلم ہو یا دستاویزی۔ میں فلم یا ٹی وی سے لفظ سیکھ کر اس کا مطلب پھر ڈکشنری میں دیکھتا اور سیکھ لیتا، اور آج کل تو انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے وہ لوگ بھی کافی انگریزی کے الفاظ سیکھ گئے ہیں جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں۔ بس ان کی مشکل اصل میں گرامر ہے۔ اب گرامر کیا ہے؟ گرامر ان تمام الفاظ کو اپنی صحیح جگہ اور صحیح شکل میں استعمال کرنے کا علم یا فن ہے۔ اگر آپ کو الفاظ کا تو پتہ ہے مگر گرامر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کا مطلب صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے گا، اور نہ آپ کسی کو اپنی بات صحیح انداز سے پہنچا سکیں گے۔ ناظرین، اب اسکرین کو دیکھیے۔ اس میں جو پہلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ورڈ کہتے ہیں، اس کی جمع ورڈز ہے۔ دوسری چیز جو ہے پھر وہ ہے فقرہ یا نامکمل جملہ، اور اس کو انگلش میں فریز کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جملہ ہے جس کو سینٹنس کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان میں فرق بتاتا ہوں مثالات کے ذریعے۔ لفظ یا الفاظ، یہ انگلش کا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ورب بھی ہو سکتا ہے، کوئی غرض کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، جیسے سبق، کرسی، مدد، کمپیوٹر۔ اس کے بعد فریزز ہیں یا فریز ہے۔ فریز کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو فریز کہتے ہیں۔ فریز لمبا بھی ہو سکتا ہے اور صرف دو الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، مگر اس سے ہمیں پوری بات سمجھنے میں نہیں آتی۔ الفاظ تو ہم سمجھ لیتے ہیں مگر بات ہم نہیں سمجھتے۔ بات سمجھانے کے لیے جو چیز ہے وہ سینٹنس ہے۔ اس میں بھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، مگر اس میں ہمیں پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اوپر دیکھیں تو ورڈ میں ہے لیسن۔ لیسن کو اگر ہم فریز میں استعمال کرتے تو ہم اس کے ساتھ اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ لگا لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹ لیسن، انٹرسٹنگ لیسن، ویری انٹرسٹنگ لیسن۔ مگر پھر بھی ہمیں الفاظ کی سمجھ تو آ جائے گی، مگر یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ مگر جب ہم اس کو سینٹینس میں استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک مشکل سبق ہے۔ This lesson is difficult۔ اس سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے چیئر۔ فریز میں نے 4 الفاظ لگائے ہیں، چیئر میڈ آف ووڈ، مگر پھر بھی یہ سینٹینس نہیں ہے کیونکہ ہمیں مطلب سمجھ نہیں آتا۔ الفاظ کو تو ہم جانتے ہیں مگر مطلب سمجھ ہمیں نہیں آتا۔ اگر ہم اس کو سینٹینس میں استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ
یا میں کہوں گا کہ آئی باٹ اے چیئر میڈ آف وڈ۔ آخر میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایک فریز میں چاہے جتنی بھی زیادہ الفاظ ہو مگر اس کا مفہوم واضح نہ ہو تو وہ جملہ نہیں کہلاتا، وہ فریز ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اوپر دیکھیں دا بوائے ود دا گرین شرٹ، یعنی سبز شرٹ والا لڑکا، یا دوسرا جملہ فریز جو ہے وہ دا ٹرین دیٹ میکس مچ نوائز، ریل گاڑی جو بہت شور کرتی ہے۔ یہ فریزز ہیں مگر جملے نہیں ہیں، کیونکہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیچے اگر آپ سینٹینس میں دیکھیں تو پہلے سینٹینس میں صرف 2 الفاظ ہیں، ہی لافس، وہ ہنستا ہے۔ دوسرے میں 3 الفاظ ہیں، دا ٹرین ارائیوڈ، ریل گاڑی پہنچ گئی، مگر اس سے ہمارا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یا دوسرے نے ہمیں کیا کہا۔